میں اہل کشمیر کی نسبت کیا ہے کہ کشمیر والے 70 سال سے دوسروں کے اوپر بھروسہ کر کے آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور 40,000 سال بھی لگے رہیں دوسروں پر بھروسہ کر کے، وہ دوسرا کوئی بھی ہو، جب تک یہ قوم کسی دوسرے کے اوپر انحصار کر کے آزادی حاصل کریں گے، آزادی نہیں ملتی، چونکہ دوسروں کے پاس آزادی ہو تو ان کو دلوائیں گے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دلواتا ہے۔ آیا ہم آزاد ہیں؟ مثلا ہم پاکستانی کشمیر کو آزاد کرائیں گے تو کیا پاکستانی آزاد ہیں خود؟ جب یہ خود آزاد ہی نہیں ہے تو ان کو کیا دیں گے؟ فقیر کو کیا دے گا؟ قیدی کو کیسے چھڑائے گا؟ زندان میں ایک قیدی دوسرے قیدی کی خدمت شروع کر دے، ہوتا ہے نا، ایک قیدی کہتا ہے میں تجھے جیل سے نکلوا دوں گا، تو اگر جیل سے نکلوانے کے قابل ہوتا تو خود نکل جاتا۔ ایک جوان بتا رہا تھا میرے بال گرنا شروع ہوئے، مجھے کسی نے ڈاکٹر کا ایڈریس دیا کہ یہ بالوں کا علاج کرتا ہے، میں اس کی کلینک کے دروازے پہ پہنچا، اندر ڈاکٹر کو دیکھا وہ بالکل گنجا تھا وہ، میں نے کہا اگر اس کو پتا ہوتا بالوں کا علاج تو یہ اپنے بال اگا لیتا، میرے کیا اگائے گا؟ کہا میں وہیں سے واپس آ گیا، اس کو بتایا بھی نہیں مجھے کیا پریشانی۔ اہل کشمیر کے لیے یہی فارمولہ ہے کہ جس دن اپنے رب پہ بھروسہ کریں گے اور جس دن خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنے زور بازو سے قیام کریں گے، اس دن دیر نہیں لگے گی، ہفتہ ہی لگے گا صرف، اس دن خدا ان کو انشاءاللہ عزت بھی دے گا، آزادی بھی دے گا سب۔ لیکن جو روش اپنائی ہوئی ہے پاکستان کی، ہم بھی ایسے ہیں، اب کشمیر کے لیے عالمی برادری کچھ کرے، مسلمان امت کچھ کرے، یہی ہے نا ہمارے حکمران، عالمی برادری کچھ کرے۔ یہ عالمی برادری کیا ہے؟ اگر عالمی برادری کے بجائے یہ جو عورت مرد کے علاوہ ایک تیسری نسل ہے، اگر ان کو کہا جاتا کشمیر کے لیے کچھ کریں تو یہ بھی کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر عالمی برادری کو جتنی انہوں نے دعائیاں دی ہیں اور مسلمان امت سے جتنی درخواستیں کی ہیں، اگر اس برادری سے کرتے تو یہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیتے۔ یہ مودی کی اتنی تالیاں بجا بجا کے ہی مت مار دیتے ہیں۔ عالمی برادری نے یہ کام بھی نہیں کیا، پھر اس عالمی برادری کو کیوں بار بار بلاتے ہو آپ؟ وہ کہاں ہے عالمی برادری؟ عالمی برادری میں کوئی ضمیر ہی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، مفادات کی دنیا ہے، اور مسلمان سارے اسی عالمی برادری کا ہی حصہ ہیں، یہ دوسروں سے زیادہ بے ضمیر ہو گئے ہیں۔ یہ مودی کو بلا کے تمغے دیتے ہیں، جس دن وہ ادھر زیادہ بندے مارتا ہے اسی دن اس کو کوئی مسلمان ملک تمغہ لگا دیتا ہے، ایوارڈ دے دیتے ہیں۔ اس عالمی برادری سے ہم امیدیں کرتے ہیں۔ یہ کب احساس ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا کہ چھوڑو ان کی طرف نگاہ کرنا، دیکھنا، جو خود ہم سے زیادہ بدبخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت مالا مال کیا ہے، ہمیں سب سے زیادہ بڑی طاقت ایٹمی طاقت نظر آتی ہے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی ایمانی طاقت ہے۔ ایٹمی طاقت نہیں ہے، ایمانی طاقت ہے۔ امام خمینی نے امریکہ کو شکست دی، ایٹم سے شکست دی، اسلحے سے شکست دی، میزائلوں سے شکست دی، ایمان سے شکست دی، اور ایمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمات میں سے ایمان ناقابل تسخیر ہے، ناقابل شکست ہے۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ ایمان ایک جماعت قلیل میں ہو تو ایک فئہ کثیرہ بھی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ایمان اگر 20 لوگوں میں آ جائے تو 200 اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن کے واضح فرامین ہے، اس پر ایمان ہو ہمارا۔ میں اکثر یہ بیان کیا ہے، قرآن نے ایک راز کوڈ بیان کیا ہے جو ہم نے نہیں پڑھا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور مکہ میں آئے اور چاہ رہے تھے کہ یہاں ایک انقلاب برپا کریں، اگر یہ ہمارے تھنک ٹینک ہوتا، ہمارے زعماء، لیڈران اور صحافی اور ٹاک شو میں بولنے والے، اگر یہ اس وقت ہوتے تو رسول اللہ کو کیا کہتے؟ ممکن ہے یہ کام؟ اکیلا آدمی اس جاہلیت کو، اس شرک کو، اس بت پرستی کو ایک اکیلا آدمی ختم کر سکتا ہے؟ انہوں نے تو اتنا مایوسی کی باتیں کرنی تھی
رسول اللہ کے سامنے کہ رسول اللہ مشرکوں کو چھوڑ کے اللہ سے دعا کرتے کہ ان سے نجات دو پہلے مجھے، ان مشاورین سے پہلے نجات دو جو مایوس کر رہے ہیں سب. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ایک شخصیت نے یہ کر دکھایا.